ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم رمضان المبارک کی برکات کے ہمراہ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب وہ نہایت ہی سعادت افروز لمحات جن کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے رحمتوں کی آغوش میں امت مسلمہ کا کارواں چل چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں آج ہم اپنے عظیم پروگرام فضائل رمضان کے اندر موجود ہیں، اور ہم آج سورہ قدر کی تفسیر کو شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اور کل 2 دنوں میں اس کو مکمل کریں گے۔ ناظرین، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ 1000 مہینہ کہ جس میں رمضان المبارک کا کوئی مہینہ نہ ہو۔ یہ سورہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک منفرد سورہ ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال نے نزول قرآن کا ذکر کیا، اور نزول قرآن کی برکات کا بھی رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ کا جو نام ہے سورہ قدر، اور پھر جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس رات کو جو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی چند وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر تو قدر کا وہی معنی ہے جو ہمارے عرف میں لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بڑی قدر و قیمت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا بڑا شرف ہے۔
قدر بمعنی شرف اور رتبہ کے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس لحاظ سے اگر لیں گے تو معنی یہ ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شرف والی رات میں نازل کیا، یعنی عظیم مرتبے والی رات کے اندر نازل کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ رات مرتبے والی رات ہے، قدر والی رات ہے. کیوں؟ اس میں قدر والی کتاب، قدر والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قدر والی امت کے لیے نازل کی گئی. تو اس بنیاد پر اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ کتاب بھی قدر والی ہے، شان والی ہے. اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اگرچہ دیگر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، مگر ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو وحی ہونے کے ساتھ ساتھ معجز بھی ہو. تورات، زبور، انجیل وہ ساری آسمانی کتابیں ہیں، مگر ان میں سے کسی کا یہ چیلنج نہیں ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہو تو تورات کی آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ، زبور کی آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ، انجیل کی آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ. یہ کسی کتاب کا چیلنج نہیں رہا. یہ صرف اور صرف قرآن مجید برہان رشید کا مقام ہے کہ اس وقت سے لے کر جب قرآن نازل ہوا آج تک اس کا چیلنج موجود ہے، اور آج تک اس کی حقانیت ثابت ہے کہ کوئی شخص اس کی آیت جیسی آیت نہیں بنا سکا. تو اس بنیاد پر بھی یہ کتاب قدر والی ہے، اور اس بنیاد پر بھی یہ کتاب قدر والی ہے کہ اس میں پہلی ساری امتوں کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ مجموعی طور پر اس قرآن میں موجود ہے. اور اس لحاظ سے بھی اس میں شرف اور قدر ہے کہ اس نے پہلے ادیان کو منسوخ کر دیا، ان کو کل عدم کر دیا، اور کبھی بھی اس قرآن کو منسوخ نہیں کیا جا سکے گا اور کل عدم نہیں ہو سکے گی یہ کتاب. تو یہ اس کی شرف کی چند وجوہات ہیں، حالانکہ اور بھی بہت زیادہ وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں. تو مطلب کیا بنا کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں قدر والی کتاب، قدر والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قدر والی امت کے لیے نازل کیا گیا. تو 3 مرتبہ شرف حاصل ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ بھی قدر و مرتبہ کے لحاظ سے ایسی ہے کہ ایسا مرتبہ رب ذوالجلال نے اور کسی کو نہیں دیا. بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصائص کو بیان کیا. آپ دیکھ لیں انبیاء کرام علیہ السلام سارے عظیم ہیں، مگر ان میں سے کسی کا لقب رحمت للعالمین نہیں ہے. وہ سارے عظیم ہیں، ان میں سے کوئی بھی خاتم النبیین نہیں ہے. یہ رب ذوالجلال نے خصوصی طور پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے امتیازات دیے جو تقریباً 80 کے قریب ہیں، جو اور کسی پیغمبر نبی رسول کو وہ شان میسر نہیں ہے. تو قدر والی کتاب قدر والے سینے پر، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں ان کے سینے پر قدر والی امت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا. قدر والی امت یہ کتنی عظیم امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے فی الجنت 120 صفہ، جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی. 80 منہا من امتی، فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. اب مجموعی طور پر جنت میں 120 صفیں ہیں. یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کا ہم پہ احسان ہے کہ جنت چھپی ہوئی ہے، غیب ہے، اور غیب کی خبر بتانا یہ آپ کا کمال ہے. جنت کو واضح کیا کہ کل 120 صفیں ہیں، اور یقیناً وہ صف کوئی چھوٹی صف نہیں ہوگی، ہر صف میں کروڑوں لوگ موجود ہوں گے. تو کل 120 ہیں، اور ان میں سے 80 صفیں 80 صفیں اس امت کی ہیں. باقی ساری امتیں مل کے 40 صفیں پوری کر سکیں گی، اور یہ تنہا امت 80 صفوں کی وارث ہوگی. تو اس واسطے یہ قدر والی امت ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا کہ قدر والی کتاب ہے، قدر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قدر والی وہ امت ہے
جس کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس سلسلہ میں وہ حدیث شریف بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام، کہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے طٰ اور یاسین کی خود تلاوت فرمائی۔ لما سمعت ملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے یہ قرآن سنا، اب آپ اندازہ لگائیے کہ نہ یہ زمین تھی، نہ اس کے مکین تھے، نہ آسمان تھا، نہ آسمان کے ستارے تھے، نہ کائنات تھی، نہ اس کے رنگین نظارے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ رب ذوالجلال قرآن پڑھ رہا تھا اور فرشتے قرآن سن رہے تھے۔ کتنا پرکیف موسم ہوگا اور کتنے مسرور لمحات ہوں گے جب فرشتوں نے یہ قرآن سنا۔ ابھی پہلی امت بھی نہیں آئی تھی، زمین پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، فرشتوں نے جب یہ قرآن سنا، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط۔ وہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح میں کمال رکھتے ہیں، جب انہوں نے یہ کلام سنا تو بول اٹھے، طوبیٰ لأمتی ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جس کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو سینے اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ ناظرین دیکھیے، ابھی زمین نہیں بنی تھی، اس 1000 سال قبل اس امت کے شرف کو اور وقار کو بیان کیا جا رہا تھا، تو پتہ چلا واقعی یہ قدر والی امت ہے۔ اور اسی بنیاد پر جس وقت الواح کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ پڑھا اور کہنے لگے، اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا، تلک امت احمدہ، اے میرے کلیم یہ میرے حبیب علیہ السلام کی امت ہے، یہ اور کسی کو نہیں دی جائے گی۔ بار بار جب الواح تورات کے اندر اس امت کی فضیلتیں پڑھتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو مانگتے گئے، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ جواب میں ملتا کہ جو تم فضیلت پڑھ رہے ہو یہ اس ایک امت کی ہے اور وہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اللہم اجعلنی من امت احمدہ، اے اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دی جا سکتی تو مجھے بھی پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے۔ اتنا قدر، مقام اور رتبہ اس امت کا ہے۔ تو جس رات میں اس امت کے لیے قدر والی کتاب نازل ہوئی اور قدر والے، عظیم قدر والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہوئی، اس رات کو اس بنیاد پہ قدر والی رات کہا جاتا ہے کہ یہ عمومی اور معمولی اور نارمل سی رات نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اس کو خاص مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر لیلۃ القدر کو جو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ قدر بمعنی تقدیر ہے، یعنی امور کا اندازہ لگانا اور امور کو معین کرنا۔ چونکہ تقدیر کا جو معاملہ ہے تو رب ذوالجلال اس رات کے اندر جو آنے والا سال ہے اس کے تمام امور جو ہیں وہ ظاہر فرماتا ہے مالا اعلیٰ کے اندر، اور اس کو پھر فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید میں ہے فالمدبرات امرا، کہ کچھ فرشتے بھی ہیں جو امور کی تدبر کرتے ہیں، امور کو چلاتے ہیں، اور وہ بڑے 4 فرشتے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے کائنات میں یہ ایسے امور سپرد کر رکھے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو رب ذوالجلال اس رات کے اندر ان فرشتوں کو تقدیر کے فیصلوں سے مطلع فرماتا ہے۔ تو یہ قدر تقدیر والے الفاظ پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر لوگوں کی تقدیر کے امور رب ذوالجلال نے جو ازل میں طے کیے ہوئے تھے، اس رات کو طے نہیں ہوتے، طے ازل سے ہوئے تھے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ اس رات کو وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے
کہ فلاں لوگ ہیں جنہیں آئندہ سال میں مرنا ہے اور ان کے فوت ہونے کے یہ اوقات ہیں، فلاں نے آئندہ سال پیدا ہونا ہے اور ان کی پیدائش کے فلاں اوقات ہیں، فلاں بندے کو اتنا رزق ملنا ہے اور اس کے رزق کے فلاں ذرائع ہیں. اس طرح بارشوں کا اترنا اور مختلف حادثات اور واقعات جو ہیں ان کے بارے میں رب ذوالجلال اپنی تقدیر کے فیصلے فرشتوں پر واضح کر دیتا ہے. تو اس بنیاد پر اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے امور فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ جو امور کی تقدیر ہے یہ معاملہ تو شب برات کو ہوتا ہے، لیلۃ النصف من شعبان میں اس کے اندر ایسے فیصلے ہوتے ہیں. تو ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تقدیر کا معاملہ ہے. تو اس میں کسی طرح کا کوئی اضطراب اور آپس میں اس میں اختلاف نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ جو معاملات ہیں فرشتوں کی طرف سال بھر کے جو معاملات اللہ نے سپرد کرنے ہیں ان کا آغاز شب برات کو ہوتا ہے اور اختتام شب قدر کو ہوتا ہے. تو اس واسطے اگر دونوں کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے کہ شب برات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ اپنے فیصلوں پر فرشتوں کو مطلع کر رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں تو واضح طور پر یہ آ گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں. اور یہ لیلہ مبارکہ کیسی ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر امر حکیم کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو اس واسطے لیلۃ القدر کے بارے میں تو بالکل کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے اور نزول قرآن کی رات میں فیصلوں کا اللہ کی طرف سے فرشتوں کے سپرد کیا جانے کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے. ہاں لیلۃ النصف من شعبان جو ہے وہ شب برات جو کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، تو اس کے اندر بھی ایسے فیصلوں کا تذکرہ ملتا ہے، آغاز اس سے ہوتا ہے اور مجموعی طور پر خالق کائنات اپنے فرشتوں کے سپرد اس رات میں یعنی قدر والی رات میں کرتا ہے. تو یہ دوسری وجہ تھی کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ قدر جو ہے یہ تنگ ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا. خالق کائنات فرماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اللہ نے اس پر اس کے رزق کو تنگ کیا، ایک بندے کے رزق کو تنگ کیا. تو یہاں پر قادارہ جو ہے وہ تنگ کرنے کے معنی میں ہے کہ خالق کائنات آزماتا ہے، بندوں کو رزق کی فراخی بھی دیتا ہے، رزق کو تنگ بھی کرتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے بندے کا امتحان ہوتا ہے. تو اس مقام پر جو لفظ قدر ہے وہ نہ شرف کے معنی میں ہے اور نہ ہی تقدیر کے معنی میں بلکہ تنگی کے معنی میں. ایسے ہی قرآن مجید میں ہے رب ذوالجلال نے یہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. یہ نہیں مانا کہ انہوں نے گمان کیا ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے. اللہ کا نبی کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ میرے رب کی مجھ پہ قدرت نہیں ہے؟ ان کا یہ مطلب تھا کہ رب ذوالجلال تنگی نہیں کرے گا مجھ پر، میں اگر یہاں سے چلا گیا تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ باقاعدہ قرآن مجید کی آیات میں قدر تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ سبب بنا کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے فرشتوں سے. ہر طرف فرشتوں کے میلے ہوتے ہیں، ہر طرف فرشتوں کے جلوس ہوتے ہیں، ہر گلی میں ہر محلے میں پوری زمین کے اوپر آسمان سے جلوس اترے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی بہتات ہو گئی ہے، کثرت ہو گئی ہے. تو اس کثرت کو بیان کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس رات کے اندر فرشتے اتنے آتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یعنی زمین جو ہے اس کی ساری وسعتیں اتنی کشادگی کے باوجود اور فراخی کے باوجود زمین جو ہے وہ تنگ محسوس ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر اس رات کو
قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اب آیت کریمہ میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو قدر میں نازل کیا۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک ہے تنزیل اور ایک ہے انزال۔ انزال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یک بار نازل کرنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے اندر کیا ہے؟ اس بات کا ذکر ہے کہ ہم نے تنزیل کی اس قرآن کی، تو اس آیت کریمہ میں یہاں پر ہے ہم نے انزال کیا قرآن کا۔ انزال ہوتا ہے یک بار نازل کرنا اور تنزیل ہوتا ہے بتدریج نازل کرنا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے قرآن یا تو یک بار نازل ہوا یا پھر آہستہ آہستہ نازل ہوا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یک بار بھی نازل ہو جائے اور آہستہ آہستہ بھی نازل ہو جائے جبکہ الفاظ تو دونوں قسم کے موجود ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید کا نزول دو بار ہوا، ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یہ یک بار ہوا، اور یہ لیلۃ القدر کو ہوا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس لیلۃ القدر کو قرآن مجید نازل کر دیا۔ اور پھر تنزیل کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر تدریجاً بھیجا، اور وہ تقریباً 23 سال کے مدت میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ تو اس سے پتا چلا دونوں باتیں ہی صحیح ہیں، انزال بھی ہے تنزیل بھی ہے، دونوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور دونوں کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کو رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ نازل کیا۔ اب دیکھیے خالق کائنات جل جلالہ کا انداز اس سورہ کے اندر بڑا ہی منفرد ہے۔ پورے قرآن میں رب ذوالجلال کے انداز کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب کسی چیز کی عظمت کو بہت زیادہ اجاگر کرنا ہو تو پھر اس کے بارے میں استفہام کی صورت پیدا کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اس میں مقصد کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کرنا اور لیلۃ القدر کی وجہ سے ایک تعجب کو ابھارنا، یعنی تعجب کریٹ کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ خود استفہام کی صورت اختیار کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود رب ذوالجلال نے پھر جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خالق کائنات جل جلالہ نے یہ عظمت بخشی ہے لیلۃ القدر کو کہ یہ ایسے 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ جس میں کوئی رمضان المبارک والا مہینہ نہ ہو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اس کو 1000 مہینے سے بہتر بنا دیا، جو تقریباً مجموعی طور پر 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ایک اکیلی رات ہو لیلۃ القدر اور دوسری طرف 83 سال اور 4 مہینے ہوں، ایسے 83 سال اور 4 مہینے جن میں رمضان کا مہینہ نہ ہو، تو یہ پھر بھی برابر نہیں ان کے بلکہ افضل ہے، چونکہ خیر کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک رات اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے اتنے سالوں کے اوپر، اور اس کا سبب یہ بنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کی نسبت سے ساری عظمتیں اس امت کو میسر آئیں۔ مورد التفات ہم تیری نواز شاد سے، ذات خدائے پاک سے وقف نواز شاد تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری آپ سے کوئی نسبت نہ ہوتی تو ہماری کوئی ویلیو نہ ہوتی، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ اب آپ کی نسبت کی وجہ سے یہ عظمت ہمیں ملی، میسر آئی کہ ایک رات
ایسی کہ جو کہ کئی سالوں پر بھاری ہے، رب ذوالجلال نے وہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس رات کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے کہ اس رات کو زندہ رکھو اور اس رات کی قدر و قیمت کو محسوس کرو۔ یہ ہمارے لیے ناظرین سنہری موقع ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں اس رات کی تلاش کا موقع مل رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو اٹھا دل صحابی کا یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین، رب ذوالجلال کا ہم پہ کتنا فضل ہے کہ آج ہم آخری عشرے میں اس رات کو پانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر اقوال کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ قدر کی رات ہے، 27ویں شب رمضان المبارک کی وہ رات ہے جس کے بارے میں اکثر محدثین مفسرین کا قول قدر کی رات کا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے پہلے گفتگو سن لی لیلۃ القدر کی شناخت۔ آج ہم جو گزشتہ دن لیلۃ القدر کی تفسیر شروع کی تھی اسی کا اگلا حصہ بیان کرتے ہیں۔ کتنا اچھا ماحول ہے رمضان المبارک کا، وہ عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہر طرف فضاؤں میں رب ذوالجلال کی رحمتوں کے جلوے ہیں، اور مسجدیں نمازیوں سے بھر چکی ہیں، اور رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے کے لیے ہر زندہ اور بیدار دل اس وقت مضطرب اور بے چین ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ایسے لمحات میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، قرآن مجید برہان رشید میں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہاں پر جو عدد ذکر کیا 1000 مہینے کا، اس میں کیا حکمت ہے؟ بعض مفسرین کا یہ فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ المقصود مطلق الکثرہ، کہ رب ذوالجلال کا مقصد مطلقاً اضافے کو بیان کرنا ہے، کہ اکیلی قدر کی رات بہت سے مہینوں پر بھاری ہے، افضل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 1000 مہینہ ہی نہیں، یہ محض کثرت کو بیان کرنے کے لیے ایک عدد بیان کر دیا گیا، ورنہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ مہینوں پر بھی افضل ہے۔ دوسرا قول اس سلسلہ میں یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی اسرائیل، آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں اور اس شخص کے بلند کردار کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کیا گیا، حمل السلاح علی عاتقہ فی سبیل اللہ عز وجل الف شہر، کہ وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ بنی اسرائیل کا وہ انسان، اس نے 1000 مہینے تک اسلحہ نیچے نہیں رکھا، راہ حق میں لڑتا رہا۔ اور دوسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ رات کو قیام بھی کرتا، دن کو روزے بھی رکھتا، یعنی روزہ بھی اس کا ہوتا، قیام بھی رات کو کرتا۔ تو یہ اس کی بھرپور زندگی تھی، جہاد بھی، روزہ بھی، قیام بھی۔ جس وقت اس شخص کی ایسی کاوش کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، آپ کو اس کے بارے میں بڑا تعجب ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حالات کو سن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، یا رب جعلت امتی اکثر الامم اعمارا اور جعلت امتی، اے اللہ میری امت جو ہے اس کی عمریں بہت تھوڑی بنائی گئیں۔ پہلی تمام امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، ان کے مقابلے میں میری امت کی متوسط عمریں جو ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ تو بنایا گیا اس کو سب امتوں کا سردار، لیکن ان کو پیریڈ عبادت کا تھوڑا ملے گا۔ پہلے اتنے عابد و زاہد گزرے، 700 سال تک، کوئی 800 سال تک بندگی کرتا رہا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے جس وقت یہ تمنا کی کہ پھر میری امت ان امتوں کا مقابلہ کیسے کر سکے گی اور نیکیوں کے اندر ان کے ہم پلہ کیسے ہو سکے گی، بلکہ ان سے بڑھ کیسے سکے گی، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التجا کی تو رب ذوالجلال نے اس موقع پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر عطا کی، اور اس مناسبت سے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ بنی اسرائیل کا آدمی جس نے 1000 مہینے تک بندگی کی، جس کو سن کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب ہوا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی دینے والے ہیں جو تنہا 1000 مہینے سے افضل اور بہتر ہوگی۔ یہ سبب تھا کہ بطور خاص 1000 مہینے کا ذکر کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا بندہ جس کا ذکر سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی تھی اپنی امت کے لیے، اس کے تذکرے میں یہ موجود تھا کہ اس نے 1000 سال تک رب ذوالجلال کے راہ میں جہاد کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کرم ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی امت کو نوازا ہے اور رب ذوالجلال سے دعائیں مانگ مانگ کے خالق کائنات جل جلالہ کے دربار سے امت پر اتنی نوازشات کی ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا کام کر جائیں گے، اتنی بندگی کر لیں گے کہ پہلی امتیں صدیوں بندگی کرنے سے بھی وہ مقام نہ پا سکیں جو مقام اس امت کو ان سنہری مواقع کی وجہ سے دے دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ کسی امت کو ایسی رات نہیں عطا کی گئی جیسی رات رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہاں اس حدیث شریف کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ آج اس عظیم رات کے اندر اور رحمتوں کے لمحات کے اندر دلوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہمیں آج اپنے آقا سارے رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس رات میں کثرت سے آپ پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے اور کہاں ویلیو ہوتی اور کہاں قدر کی رات ملتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ یہ رات ملی۔ تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ خود ارشاد فرمایا تھا جب معراج کی رات مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، تو یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی
جعل امتی هم الاولین والآخرین، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس رب نے میری امت کو یہ شان دی کہ میری امت اول بھی ہے اور میری امت آخر بھی ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ واضح ہوا کہ امت کی یہ شان ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر تو ٹھیک ہے کہ سب سے آخر میں آئی ہے، مگر یہ امت اول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسرے مقام پہ موجود ہے، فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی، رب ذوالجلال نے ساری امتوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا؟ فرمایا میری امت اول بھی ہے اور میری امت آخر بھی ہے۔ آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ یہاں پتہ چلا کہ قدر کس قدر نوازنے والی رات ہے لیلۃ القدر، کہ وہ امتیں جو ہم سے پہلے دنیا میں آئیں، انہوں نے روزے ہم سے پہلے رکھے، نمازیں ہم سے پہلے پڑھیں، جہاد انہوں نے ہم سے پہلے کیے، مگر جب کل محشر کے دن جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو ان سب کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا، وہ بعد میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت کی سرزمین پر جو قدم پہنچیں گے تو وہ قدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت کے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کو اس انداز میں نوازے گا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے اور سب سے پہلے یہ امت جو ہے یہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ قدر کی رات کی عطائیں ہیں جس نے بعد والے آنے والی امت کو سب سے پہلا نمبر معاشر کے دن عطا کیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ جب اتنی برکت والی رات ہے اور اس امت کی یہ شان ہے اور بطور انعام اس امت کو یہ رات دی گئی ہے تو پھر کلیئر کٹ اس کا بیان ہونا چاہیے تھا۔ اس کی علامات اور شناخت کا لیکچر آپ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں سن چکے ہیں، لیکن واضح طور پر یہ کیوں نہ بتا دیا گیا کہ فلاں رات ہے قدر کی رات، اس رات بندگی کر لو، 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو محتشم سامعین حضرات، اس رات کو چھپانے کی بھی چند وجوہات ہیں۔ ایک بات تو بالکل واضح طور پر حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے فتلاحا رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یعنی یہ صورتحال بن گئی کہ آپس میں جب وہ دونوں الجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تو اس لیے باہر تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن جس وقت فلاں فلاں جھگڑ پڑے ہیں فرفعت، ان کے جھگڑنے کی بے برکتی ہو گئی ہے تو وہ قدر کی تعیین کو اللہ نے اٹھا لیا، یعنی مجھے پتا ہے وہ کون سی رات ہے، میں بتانا چاہتا تھا اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اب رب ذوالجلال نے مجھے روک دیا ہے، یعنی وہ بات اس کو اٹھا دیا گیا ہے کہ اس رات کی تعیین نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جھگڑا، اختلاف اور آپس میں الجھاؤ، اس سے کتنی بے برکتی پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس ارادے سے باہر نکلے ہیں کہ میں اپنی امت کو بتا دوں کہ یہ رات کون سی رات ہے، لیکن اس میں پھر جس وقت آپس میں 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس جھگڑے کی بے برکتی کی وجہ سے اس تعیین کو اٹھا دیا گیا ہے، لہذا اب اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ سبب ہے کہ اس کو مخفی رکھا گیا، مبہم رکھا گیا اور اس کو بیان واضح طور پر نہیں کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اگر واضح طور پر بیان کر دیا جاتا کہ فلاں رات جو ہے
وہ قدر کی رات ہے تو کیا ہوتا، لوگ بھروسہ کرتے، تقیہ کر جاتے، یعنی یہ طے کر لیتے کہ ساری زندگی برے کام کریں گے، آخر فلاں رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، ایک رات بندگی کر لیں گے اور 1000 مہینے سے زائد ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر بدی جنم لیتی، سوسائٹی کے اندر ایک برائی کا اثر زور پکڑ جاتا، ہر شخص اس بھروسے پر رہتا کہ روزانہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، روزانہ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، روزے رکھنے کی ضرورت کیا ہے، بس ایک رات فلاں معین ہے وہ ہم رات ساری جاگ کے گزار لیں گے، نوافل پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے تو 1000 مہینے سے زائد ثواب مل جائے گا۔ تو پھر جو رب ذوالجلال کی حکمت ہے وہ پوری نہ ہوتی۔ رب ذوالجلال تو یہ چاہتا ہے یہ رات دے کر کہ لوگوں میں بندگی کا جذبہ پیدا ہو، نیکی کی تحریک پیدا ہو اور لوگوں کے کردار ستھرے ہو جائیں۔ اگر تعیین ہو جاتی تو اس تعیین سے نقصان ہو سکتا تھا کہ اکثر آدمی کا جو مزاج ہے اس میں ایک نفس ہے جو کہ برائی کا بندے کو مشورہ دیتا ہے، بندے کو سہل پسند بناتا ہے، بندے کو غفلت کی وادیوں میں دھکیلتا ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو شاید 100 میں سے چند بندے ایسے ہوتے کہ جو واقعی پھر بھی نیکی کی طرف مائل رہتے، اکثر جو ہے وہ کہتے کہ چونکہ فلاں رات واضح طور پر معلوم ہے اس رات کو بندگی کر لیں گے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو اس کوتاہی اور غفلت کی تحریک سے بچانے کے لیے حکمت کے پیش نظر لیلۃ القدر کا معین طور پر اعلان نہیں کیا گیا تاکہ امت کے اندر نیکی کا رجحان بڑھتا رہے۔ اب کیا ہوگا، جس وقت واضح طور پر معلوم نہیں ہے تو ہر بندہ روزانہ اس کی یہ تلاش ہوگی کہ میں قدر کی رات تلاش کروں، تو اسی سلسلے میں وہ ہر رات نیکی کرتا رہے گا اور قدر کی رات کو تلاش کرتے کرتے ہر رات اس کے لیے قدر کی رات بن جائے گی، یعنی کسی رات بھی پھر غافل نہیں ہوگا، کسی رات بھی وہ اپنے آپ کو غفلت کے لحاف میں نہیں رکھے گا، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کے دربار میں وہ مطیع اور فرما بردار شمار کیا جائے گا۔ اسی واسطے صوفیاء کہتے ہیں من لم یعرف قدر اللہ لم یعرف لیلۃ القدر، جو اللہ کی قدر نہ پہچانے اسے لیلۃ القدر کا کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کی قدر پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے محض پیار کے لیے اس کی بندگی کی جائے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہر رات اس کی بندگی کی جائے، وہ ہر رات میں موجود ہے، وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے۔ تو جس کو اللہ کی قدر کا پتہ نہ ہو اس کو لیلۃ القدر کا پتہ نہیں چل سکتا۔ تو تعیین اس لیے نہ کی گئی تاکہ اس کی تلاش میں لوگ جاگتے رہیں گے، کئی راتوں کے اندر ڈھونڈتے رہیں گے، بندگی میں اضافہ ہوتا رہے گا، انسان کی خواہشات جو ہیں وہ اب ان کا دم گھٹتا رہے گا اور انسان جو ہے اس کو اللہ کے دربار میں بندگی کے زیادہ مواقع میسر آتے رہیں گے۔ اس بنیاد پر اس رات کو چھپا دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر چھپانے کی جو حکمت تھی وہ یہ ہے کہ یہ قانون ہے شریعت مطہرہ کا، جن اوقات کے اندر نیکی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، نیکی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور نیکی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اگر ان اوقات میں بندہ غفلت کرے، سستی کرے تو پھر مواخذہ بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ یہاں وہ نماز کی کوتاہی کرتا ہے تو یہ اور معاملہ ہے، اور ایک بندہ حرم شریف میں نماز کی کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس سے بڑا جرم ہوگا، کیونکہ وہاں پر جب نماز کا ثواب زیادہ ہے تو ترک کرنے میں پھر مواخذہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے قدر کی رات کی تعیین نہیں کی کہ اگر یہ جانتے ہوئے کہ آج قدر کی رات ہے کوئی بندہ پھر بھی جرم کرتا ہے، نماز قضا کر دیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لاو و لاب میں مصروف رہتا ہے اور وہ اپنی آنکھ کو اپنے کانوں کو گندگی سے نہیں بچاتا، اب وہ شدید عذاب کا مستحق بن جائے گا کہ اتنے معین وقت کے اندر جہاں نیکی کو اتنا نشو و نما اس کو دی جا رہی تھی، اس بندے نے پھر بھی نیکی نہیں کی، تو اب مواخذہ زیادہ ہو سکتا ہے، گرفت زیادہ ہو سکتی ہے، بندے پر عذاب زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس حکمت کے پیش نظر بھی اپنے
اس لیلۃ القدر کو پردے میں رکھا، تاکہ پھر بھی جب پردے میں ہوگی تو اس کے اندر چونکہ بندے کو پتہ نہیں ہوگا، تو اگر کوئی اس سے جرم ہوا، گناہ ہوا، تو پھر اتنا شدید مواخذہ نہیں ہوگا جتنا شدید مواخذہ اس صورت میں اسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ قدر کی رات ہے، پھر بھی اس کی قدر کو جب وہ محسوس نہیں کرے گا اور نیکی نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات جو قدر کی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور جبریل علیہ السلام۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، یعنی یہ فرشتے جو آتے ہیں تو اپنے رب کی اذن سے آتے ہیں، چونکہ دوسرے مقام پر موجود ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، جو رب کا حکم نہ ہو وہ کام فرشتے نہیں کرتے۔ تو یہ آسمانوں سے ان کا اترنا اس بات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ان کو، تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ عام فرشتے پہلے ان کا ذکر کیا اور پھر بطور خاص جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، آپ نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر، جب قدر کی رات ہوتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ہم سکان سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے رہائشی ہیں وہ، اور جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس انداز میں وہ فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اذا کان لیلۃ القدر، جب قدر کی رات ہوتی ہے، نازل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کے ساتھ زمین پہ آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یصلون ویسلمون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ تعالی، ہر وہ بندہ جو رب کا ذکر کر رہا ہے، خواہ وہ بیٹھ کے کر رہا ہے یا کھڑا ہو کے کر رہا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس پہ درود پڑھتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، اس کو سلام کہتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اس بندے کے لیے جو آج قدر کی رات میں جاگتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص فرشتوں کے اس جلوس کی قیادت کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو جو بیان کیا تو وہ فرشتوں کی کئی جماعتوں کا تذکرہ ایسا ملتا ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اور جو مومن مرد اور جو مومنہ عورت کہیں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں تو فرشتے آ کے ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو دائمی شرابی ہو یا قاطع رحم ہو، رحم اور رشتہ داری کے معاملات کے اندر وہ صلہ رحمی نہ کرنے والا ہو، اس کو سلام نہیں کرتے، باقی سب کو فرشتوں کی طرف سے سلام آتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں جو لفظ روح فرمایا تو اس کے متعدد معنی ہیں۔ روح سے مراد عمومی طور پر جو جمہور نے لیا ہے وہ تو یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، باقی کچھ لوگوں نے کہا روح سے مراد ہے ارواح بنی آدم، بعض نے کہا روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس طرح متعدد تفاسیر اس میں موجود ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے اترتے ہیں اور ہر سلامتی کے ساتھ اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک معنی ہے سلام کا کہ فرشتے لوگوں پہ سلام کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ رات جو ہے وہ تسلیم والی ہے، یعنی اس رات میں فرشتوں کی طرف سے بندوں کو سلام کہا جاتا ہے۔ تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، مطلع فجر تک، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اللہ کے بندوں کو نوازتے ہیں، اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کے برستی ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ
اس سلسلہ میں اپنے بندوں کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ بعض اہل کشف نے یہ دیکھا اذا کان لیلۃ القدر، جب قدر کی رات ہوتی ہے فرشتے اترتے ہیں، وما وہ ملائکہ جبریل ساتھ ہوتے ہیں، ومعہ اربعۃ الویہ، ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پہ نصب کرتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ، ایک مسجد حرام کی چھت پہ، اور ایک طور سینا پر وہ جھنڈا نصب کر دیتے ہیں۔ تو یہ رات بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار رات ہے جو آپ نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے اپنے آپ کو قدر و قیمت والا بنائیں، عبادت کے ذریعے سے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مبارک کے حقیقی ثمرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نور ہر طرف چھایا